شادی کے بارے میں سوال کیا ہے زین صاحب نے کہ جی کس عمر میں کرنی چاہیے, کیا پیسہ اور ایجوکیشن ضرورت ہے اس کے لیے, اور پیرنٹس کو کیسے کرنی چاہیے. یار مجھے کیوں تم لوگوں نے سسٹم کے اندر میرے پر فتوے لگوانے ہیں. بھائی شادی کے بارے میں جو روایت تو یہ کہتی ہے کہ جب اس کی استطاعت ہو جائے دین کے مطابق, جب وہ بالغ ہو جائیں اور عاقل ہو جائیں, ناجائز. ہمارے عرف میں اور ہمارے کسٹمز کے اندر کچھ اس کو 18 سال کہتے ہوں گے, کچھ اس کو 28 سال کہتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے ان کی حکمتیں یہ ہیں کہ بھائی پیسہ ہوگا تو گھر والی بھی چلا لے گا, گھر والے بھی چلا لیں گے, اور ایجوکیشن ہوگی, مطلب ایجوکیشن پوری ہوگی تو جاب ملے گی یا بزنس کرے گا. ہمارے معاشرے کا عرف یہ بن چکا ہوا ہے کہ بھائی شادی کا تعلق نا پیسے کے ساتھ ہے اور ایجوکیشن سے مراد بڑا ڈفرینٹ ہے. ایک میاں بیوی کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کون سی ایجوکیشن چاہیے, وہ ایک علیحدہ کورس ہونا چاہیے. میرج میٹرز کا ایک کورس ہونا چاہیے جس میں ہم بتائیں گے جی شادی نبھانے کا نام ہے, کمپرومائزز کا نام ہے, اور سمجھنے کا نام ہے, اور کسی کو اپنا بنانے کا نام ہے, اور کسی کا بننے کا نام ہے. تو اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے جو پہلے سالوں میں ہوتا ہے, پھر اس میں کچھ ٹینشنز ہوتی ہیں, اور پھر اس کے اندر ایک ایسا حسن ہے جو 4-5 سالوں بعد بلڈ ہوتا ہے, اور پھر میاں بیوی. اللہ نے قرآن دنیا بنائی نا, تو اللہ نے جنت جب بنائی تو کیا کہا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تو جنت, یہ دنیا اور یہ زندگی اور یہ سلسلہ حیات جو ہے ایک میاں بیوی کی کہانی ہے. سر اس سے اچھی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. من آدم علیہ السلام کو اللہ نے اماں حوا دی جنت کے اندر. دنیا کے اندر بھی انسان ادھورا ہے, کامل نہیں ہو سکتا شادی کے بغیر, بیگم کے بغیر. لیکن اس کے کچھ پارٹس ہیں, اس کے پورشنز ہیں, وہ لائف کس طرح بلڈ کرتے ہیں. تو تب وہ 4-5-6 سالوں کے اندر آ کے وہ ایک اسپریچول میرج بن جاتی ہے. شروع میں اسپریچولیٹی ہوتی ہے, پھر اس میں ایک ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں ہسبینڈ اور وائف قربانیوں کا نام بنتے ہیں. اس سب کے اندر نا پیسے کا رول پلے ہو نہ ہو ضروری ہے, میں اس کو اٹھا کے نہیں بھیگ رہا. ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے, وسائل بھی بہت ضروری ہیں, فیملیز بھی بہت ضروری ہیں, سسرال اور مہکا, یہ سب بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. میں ان کو اگنور نہیں کر سکتا ہوں کہ میں محض صرف ہوائی میں مارنے والا آدمی ہوں. توکل بھی ہے مگر دوسری چیزیں بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ شادیاں کرتے ہو اس وجہ سے کیونکہ ذات حسب و مال, آپ مال بھی دیکھتے ہو, اگلے کا حسب و نسب بھی دیکھتے ہو, ذات جمال, آپ جمال بھی دیکھتے ہو, خوبصورتی بھی دیکھتے ہو, مگر زیادہ تم میں سے بہتر ہوئے تو دین دیکھے اس کو. اب بہتر یہ کہ وہ دین بھی گاڑی سے باہر نہیں ہے, وہ پیسنجر سیٹ کے اوپر اگر دین رکھا ہے تو پیچھے وہ بھی 3 چیزیں ہیں, حسب بھی دیکھیں, مال بھی دیکھیں, اور خوبصورتی بھی دیکھیں. کیونکہ انسان کی رغبت کے لیے محض دین کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس کے لیے آمدنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی چاہیے. اور کیا اس کے لیے علم چاہیے یا نہیں؟ مطلب اس سے مراد یہ دنیاوی ڈگری نہیں ہے. دنیاوی ڈگری کے میتھمیٹکس کے اندر اپنا ماسٹرز کرنے سے ایک اچھا انسان کیسے بنے گا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فزکس کی ڈگری کے ساتھ ایک انسان ایک مورلی ہائی بندہ بن جائے گا, یہ اس سے کیا تعلق؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں وہ فزکس جب اپلائی کر کے لوگوں کی ہیلپ کری ہوگی تب اس کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے دنیا کی ڈگری کے ساتھ موریلٹی کے تعلق نہیں ہے. موریلٹی اور اخلاقیات کا موریلٹی کا بھی تعلق بن جاتا ہے اس طریقے سے. اس فیلڈ کے اندر کہیں پہ بھی پڑھا ہوگا اخلاقیات تو ہوں گی, ایسی بات نہیں, ایتھکس نہیں ہوتے ہیں. لیکن پہلی چیز جو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا, وہ ہے کہ تربیت. آپ اپنی تربیت دیکھیں, اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی تربیت دیکھیں. اور اگر اس کے اندر آپ کہیں ہیں اور اس کا مائنڈ کہیں اور ہے تو مسائل کھڑے ہوں گے. تو آج جہاں آپ ہیں, اچھا ابھی ایک سوال ختم نہیں ہوا, یہ زین خان صاحب نے جو ہے نا پھر کہہ دیا بیفور میرج ریلیشن شپ از رائٹ اور ناٹ. بیٹا تو اپنے مطلب کے فتوے نکلوا لے ہم سے, ہیں پوائنٹ پہ نہیں آ رہا یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت کی بیسس کے اوپر شادی کی جائے. جب آپ کی تربیت ہی نہیں ہوئی اس ٹائم پر, اور کہ آپ اس ماحول کے اندر چل سکیں, تو آپ وہاں کی والے سے شادی نہیں کر سکیں گے. جب اس کی تربیت نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. تو تربیت کا آپس میں موازنہ بہت ضروری ہے. اور اس تربیت کے اندر اگر یہ چیز ہے, اور ایک معاشرے کا اور بن چکا ہوا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو پیسہ بھی دیکھنا ہے, آبویس ہی بات ہے, حساب کتاب ہے, لیکن رزق کا جو تعلق ہے نا, رزق کا تعلق وہ آسمان سے اللہ کھلا دیتا ہے ہر کسی کو, کوئی بھوکا نہیں مرتا. ورنہ دنیا کے اندر ان کے مطابق تو سب سے پٹا ہوا مولوی ہوتا ہے, لیکن آپ کو مولوی کبھی بھوک سے مرتا ہوا نہیں دکھے گا. اب اس پہ دوسرا نیریٹو وہ بھی آ سکتا ہے جی کیونکہ اس نے حلوے مانڈے کھانے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے, صبر کر لیتا ہے انسان. اور
لیکن اپنا کام کریں اور کم سے کم آپ خطبہ دیں. آپ اس سے جو ہے وہ منگنی کا جو بھی خطبہ جو عربی میں الفاظ ہیں بات پکی کرنے کے پروسیس کو رکھیں, اور جیسے جیسے آپ کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی آپ اس کے اندر ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اصل میں یہ. میں اگر سنا بھی دوں گا یہاں پہ تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے یہاں. حق تو یہی ہے کہ بھئی جب وہ قابل ہو چکے ہیں انہیں آپ ایک کر دیں. جو معاشرہ ہی تھا نا, تو وہ معاشرہ ہی اس وقت شادی کراتا تھا جب وہ ریڈی ہو جاتے تھے. کہ نا معاشرہ ہی ایسا نہیں ہے, تو پھر اس میں انڈیویجول آدمی کا تقویٰ اور فتوے دونوں میں کے لحاظ سے ہم ویری کرے گی یہ چیز. اس کے اندر فائٹ آپ کو بہت کرنا پڑے گا ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ ینگ ایج میں شادی کریں گے, کیونکہ آپ کو پھر بہت پرابلمس آئیں گی اور بہت ٹینشن آئیں گی اور لوگوں کے لحاظ سے. اور اگر ایمان تقویٰ ہے تو ہم اتنی پرومسری میرجز جانتے ہیں جو 17-18 سال کی عمر میں بچوں نے کی, بالغ ہونے کے بعد جب انہوں نے کی, خوشحال وہ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. کیونکہ رزق اور یہ ڈگریاں اور ان ایجوکیشنوں کے تعلق سے جو نا گھر نہیں چلتے, گھر چلتے ہیں تربیتوں کے اوپر, صبر پر, حوصلے پر, ہمت کے. اور یہ چیز بھی آپ رکھیں کہ یہ چیز بھی ضروری ہے. جیسے آپ کو پیسے کی فراہمی ہو, آسانی ہو, گھر والوں سے بات کریں بھائی, مائنڈ بنائیں. اور تبدیلی بھی ایسی آئے گی نا جب بچے کہنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کہہ کے ہم اگلے کو ڈاؤن کر دیتے ہیں, یار کیسا بے شرم آدمی اپنی شادی کی بات خود کر رہا ہے. نو, یہ تو اپنا ایمان بچانے والی بات ہے. اور اس معاشرے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر بچوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہمت کو داد دیں کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. وہ اپنے جو ہے وہ مستیاں نہیں کرنے آئے ہیں آپ کے پاس, وہ اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے زنا سے, اس لیے وہ آپ کے نکاح کی بات کرنے آیا ہے. تو ہر سسٹم اگر صحیح ہو نا تو ہمارے معاشرے کی سوچ بدل جائے, ہمارے بچوں کو اتنا سفر نہ کرنا پڑے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو لوگ محنت کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں اپنے آپ سے روکے ہوئے, اللہ آپ کے جلدی رشتے کرائے. اور اللہ بیٹیوں والوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ ایسے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیں جو لگے ہوئے ہیں, جو پازیٹیو سوچ کے نیک بچے ہیں, مگر صرف یہ نیکی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کا دماغی سیٹ اپ, اس کی ایکسپیکٹیشن, اس کے اندر کمپرومائز اور اس کے اندر ڈھلنے والی سوچ دونوں میں جتنی زیادہ ہوگی, جتنا زیادہ تربیت ہے نا, ساری معاشرے کی تربیت ٹھیک ہو, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, خوش رکھے, عافیت میں رکھے.